کہ ہمارا واسطہ جو ہے آج مدارس اسلامیہ سے الگ ہو گیا ہے. ہمارے بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں, کالجوں کے اندر جاتے ہیں. میں منع نہیں کرتا, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, آفیسر بنائے, جج بنائے, سب چیز کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائے. جب تک ہمارے بچے مسلمان نہیں ہوں گے, ان کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہوگے, وہ نہیں جانیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, تو پھر مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اندر کیا فرق رہے گا؟ وہ کیا پتا ہوگا اس کو کہ حرام کیا چیز ہے, حلال کیا چیز ہے؟ آپ کے بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں, آپ بے فکر اپنے بچے کو بھیجے, لیکن سب سے پہلے یہ کہ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلائیے. جا کے جس بھی معاشرے کے اندر پہنچے گا وہ اپنے قرآن کو یاد رکھے گا, اپنے حدیث کو یاد رکھے گا, اس کے مطابق وہ چلے گا. ورنہ کل قیامت کے دن یہ ماں باپ جو ہے ان کی بھی پکڑ ہوگی. اس وجہ سے ماں باپ کے اوپر بچوں کے کچھ حقوق ہے, یہ وقت نہیں ہے بتلانے کا, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا پھر بتلاؤں گا. مختصر یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر 3 چیزیں بچوں کے فرض ہے. اگر وہ ادا نہ کی, وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کیا کے اوپر بچوں کے ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں, لیکن ماں باپ کے بھی تو بچوں کے اوپر کچھ حق بنتے ہیں. 3 حق شریعت نے ایسے کیے ہیں, وہ ادا کرنے ہیں. اگر ادا نہ کیے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہوگی اور آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہو تو اسلامی نام ہونا چاہیے. نام بچوں کا جو اسلامی ہوگا, معنی اچھے آئیں گے تو بچے کے اندر اثرات ایسے آئیں گے. دوسرا ہے کہ بچوں کو تعلیم دلائے. تعلیم سے مراد جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. اگر ہمارے بچے اس سے لاپرواہ ہوں گے تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی. تیسرا یہ کہ جب بچے بلوغت کو پہنچ جائے, بڑے ہو جائے, اچھا رشتہ مل جائے تو ان کا نکاح کر دو. یہ اللہ کی ہدایت سے امید ہے, غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا اس کے اوپر تفصیل سے بتلایا جائے گا. آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں پڑھائے, کتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھائے, لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائے. اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کرے تاکہ کسی بھی محکمے کے اندر پہنچ جائے تو آپ کے بچے سے دیکھ کر یہ پتا چل سکے کہ مسلمان کا بچہ ہے, یہ مسلمان کا بیٹا ہے, یہ رشوت نہیں لے سکتا, یہ مسلمان کا بچہ ہے, غلط ناحق فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کی درخواست ہے ان باتوں کو مد نظر رکھے اور تاریخ سے باخبر رہے. آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے ہماری غلطی کی وجہ سے. اگر کسی بچے سے کیا جوان سے بھی اپنی علماء کرام کی قربانیوں کو یا تاریخ کو پوچھا جائے تو منع کر دے گا, یہ کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں. اگر دوسرے مذہبوں سے معلوم کیا جائے تو سوال کیا ہے, اگر آپ کو بتلایا جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ایک نے اپنا واقعہ بتلایا کہ میں نے اپنا بچہ اسکول کے اندر بھیجا, برا نہ ماننا, میں نام لے کر بالکل نہیں بتلا رہا, کہ جب اسکول کے اندر گیا وہ غیر مسلم کا اسکول تھا, اس کے اندر جو ہے کیا ہوا, بچے کو بتلایا جاتا ہے, تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا بڑے سے بات کرے تو اس طریقے سے کرنا, سلام کرنا. مدرسے کے اندر آئے گا تو بتلایا جائے گا کہ سلام کرنا, لیکن وہ اس کے اندر گیا تو بتلایا کہ نمستے کرنا. جیسے وہ گھر پہنچا, پہلا کہ اس کا اسکول کے اندر تھا, گھر پہنچا تو باپ کو سلام کرنے کے بجائے نمستے کی. اگر مدرسے کے اندر آتا تو سلام کرتا. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم اس طرح سے دلائیں گے تو پھر شبہ نہ کرنا کہ ہماری اولاد کا مبارکباد نہیں ہے. ہماری اولاد جو ہے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے, یہ جو ہے مدارس اسلامیہ کے اندر بتلایا جائے گا. اس لیے آپ سے معذرانہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے ہر اعتبار سے. آپ حضرات اپنے مال کو قربان کرتے ہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کی آخرت کو بھی سدھارے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دنیا کے اندر اس کا بہتر سے بہتر بدل عنایت فرمائے. اور کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اگر اللہ نے سوال کر دیا کہ میں نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا, آپ نے اس کو کیا سکھلایا, قرآن و حدیث کی تعلیم سکھلائی, میرے بارے میں کچھ بتلایا, میرے رسول کے بارے میں بتلایا, تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول کے اندر پڑھائے, لیکن سب سے پہلے ان کے مسلمان بنائے, ان کو دین کی اتنی سکھلا دے, ان کو دین اتنا سکھلا دے وہ سمجھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں, ایک مسلمان کے اندر گھر کے اندر کا پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں. مسلمان کو شریعت یہ ہے, یہ حکم دیتی ہے, یہ حکم نہیں دیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.